السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار عاصم امین صاحب موجود ہیں۔ عاصم صاحب بتائیے گا، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی ابھی تک 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا یا عدالت کو ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرنی پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی تقریباً کل رات تک 3 میٹنگ جو سی ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور تمام تر ان کی قیادت جو سی پی ڈی ایم کی وہ بیٹھی، ادھر سے پی ٹی آئی والے لوگ بیٹھے ہیں جی، اور مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسی کوئی اچھی یا کوئی سولڈ یا خوشخبری والی بات ان لوگوں نے سنائی ہو۔ جی، جو رات بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم کافی چیزوں پر اتفاق ان سے نا وہ کر گئے ہیں۔ وہ کافی چیزیں کیا تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ یہی تھی، ایک چیز پہ انہوں نے بار بار جو ان سے زور دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہو، ایک ہی وقت ہو۔ تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جو مسئلہ ہے نا، انہوں نے ایک ہی بات ان کو بار بار کہی ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں، جس پہ ابھی تک کوئی چیز، کوئی لائے عمل کوئی سامنے نہیں آیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ لوگ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑیں، نگران سیٹ اپ لائیں۔ اس کے بعد ہمیں بھی معلوم ہے کہ 90 دن جو لگ جائیں گے الیکشن کو کروانے میں، اس کی چیزوں کو پورا کرنے میں۔ وہ دیکھیں نا، سسٹم ہے نا، ایک جتنی وہ اسٹیشنری بننی ہے، چھپنی ہے، ساری بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، تو اس پہ تو ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ خدا را ہمیں آپ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک اپلیکیشن جمع کروائی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں۔ یہ الیکشن جو ان سے ہے وہ 14 مئی کو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ان چیزوں کو تو مان لیتے ہیں، وہ بھی ماننے کو تیار ہیں۔ یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ ان چیزوں کو مان رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ اسمبلیاں توڑیں، اس کے بعد جو مہینہ، جو ڈیٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس چیز پر ابھی اسمبلیاں توڑنے پر اتفاق نہیں ہو رہا۔ ابھی 3 کی 3 جو میٹنگ ہے وہ صرف اور صرف کوئی ایسا ڈرامہ اور کھیلا کھیلی چل رہی ہے کہ جس کا نتیجہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ اچھا عاصم صاحب بتائیے گا، نہلی کی تلوار سے کس کس کا سر کٹے گا؟ دیکھیں جی، اس میں اب جو نون لیگ کے لیڈران ہیں، خواجہ آصف ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، وہ پچھلے 1 ماہ سے عدلیہ کے خلاف بہت بری زبان استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے ان کو، اور ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر نوٹسز دینے چاہیے کہ آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کھلم کھلا صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان میں ایک ہی ادارہ ایسا بچا ہے جس کے پاس قانون اور آئین ہے، جی بالکل، جس سے کوئی ڈرتا ہے۔ اگر آپ اس ادارے کی بھی بات نہیں مانیں گے تو اس میں جو صاحب کیا بچے گا؟ پھر صرف اور صرف وہ باتیں رہ جائیں گی عام آدمی کے لیے، ہم ایک مذاق بن کے رہ جائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اپنی عدلیہ کو بھی اپنی ریٹ قائم کرنی پڑے گی کہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ایک سخت سے سخت کوئی فیصلے کریں، سخت سے سخت سزائیں دیں ایسے لوگوں کو جو عدلیہ کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا عاصم صاحب، پارلیمنٹ میں بھی لڑائی شروع ہو گیا ہے، چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی سیدھے ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ چیف جسٹس کو سیدھا ہونا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے ایسے فیصلے تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بات کی ہے، پھر ہمارے ملک کا جو عدلیہ ہے، جو یہ نظام ہے، وہ سارے کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ انصاف کے اوپر سے ہر کسی کا یقین جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ دیکھیں نا، غریب آدمی کو پہلے ہی انصاف نہیں ملتا۔ انصاف اب دیکھیں، آپ پچھلے 3 ماہ سے آپ دیکھ لیں، میرا نہیں خیال ہے کہ سیاستدانوں کے کیسوں کے علاوہ سپریم کورٹ نے کوئی اور کیسز لیے ہوں گے، کوئی سنے ہوں گے۔ ہم تو مذاق بن کے رہ گئے ہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا ہمارے پاس ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ کیا اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔
جی۔ IMF آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے کوئی ڈیل نہیں کروں گی، پہلے آپ مجھے اپنے ملک کا بجٹ دیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہی دو پارٹیاں باضد ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں، نگران سیٹ اپ لائیں اور الیکشن کروائیں۔ جی۔ وہ نون لیگ کی اور PDM یہ چاہ رہی ہے کہ ہم بجٹ دیں، اس کے بعد اسمبلیاں توڑیں، پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ ابھی کھیلا کھیلی چل رہی ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن خدا را ان سارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک پس کے رہ گیا ہے۔ اچھا سر، پیپل ہمارے پارٹی اور نون ملک لیگ میں کی مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا جو ان سے ہے وہ دوبر کر دیا ہے، جی۔ وہ پس کے رہ گیا ہے۔ اچھا عاصم صاحب، پیپل پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پہ وار کرنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی تک کچھ بھی ایسا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا کہ کچھ بہتری ہو، کیا کہیں گے اس نہیں، پہ؟ ان کی آپس میں کھچڑی تو بنی ہوئی ہے، بہت سخت بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے جی۔ دیکھ لیں، کل رات کو بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی، بالکل ایسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نون لیگ پیپل پارٹی کی نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی ہے۔ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے اوپر مٹھائیاں بانٹی، جی۔ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی غلط تصویریں شائع کی، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور زرداری صاحب پہ انہوں نے بہت بہت بڑے الزامات لگائے۔ ان کو جیلوں میں جو زرداری صاحب نے اتنا سفر کاٹا وہ نواز شریف کی وجہ سے تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، ان کو تھے اپنے مفادات۔ جی۔ عمران خان صاحب نے جب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تبھی بچتے ہیں کہ ہم سارے وقتی طور پہ آپس میں اتحاد کریں، ایک ہوں، اس کی چھٹی کروائیں، تو پھر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ وہ کام تو انہوں نے کامیابی سے کر لیا۔ اب جو مزید آگے جو الیکشن لڑنا ہے وہ تو لازمی بات ہے، ساری پارٹیوں نے اپنا اپنا الیکشن لڑنا ہے، اور دو ہی تین پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔ ٹھیک ہے، ان کی تھوڑی سی اقتدار میں آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی تھوڑے سے کوئی ورکر ہیں، ان کے کوئی ووٹ بینک ہے، لیکن باقی جماعتوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری ایک ایک دو دو سیٹوں کے وہ لوگ ہیں۔ وہ تو ان نے اپنے اپنے حلقے میں اتنی کو محنت وہ کر لیں گے کہ ان کی سیٹیں وہ بحال ہو جائیں، تو رہنا تو پھر بھی انہوں نے اقتدار میں آ کے پھر بھی اکٹھا ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ عاصم صاحب بتائیے گا، شاہد خان عباسی کا مفت آٹے کے خلاف جو بڑا بیان آیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں قربان جاؤں میں اس پہ، اس شخص پہ، اس نے حقیقت بیان کر دی۔ ہوتا تو یہی ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں سسٹم اتنا بڑا، اس میں کلیش ہے اور اتنا بڑا گیپ ہے کہ وہ آپ نہیں ٹھیک کر سکتے۔ اس نے یہی کہا، اس نے کہا میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف نے شاید غلط کیا ہوگا، لیکن سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ آج سے ہو رہا ہے، یہ 70 سالوں سے ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتوار بازاروں کے نام پہ کیا ہوتا تھا، رمضان بازاروں کے نام پہ کیا ہوتا تھا، اتنی بڑی سبسڈی دینے کے باوجود پھر بھی کرپشن نہیں ختم ہوتی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جتنا 80 ارب روپے کا انہوں نے آٹا فری میں دیا ہے غریب لوگوں کو، اس میں 25% جو سی ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کمال کر دیا اس نے، تو ان حکمرانوں کو ان کے چہرے دکھائے ہیں۔ یہ اس سے نیچے کا جو سسٹم ہے نا، میں مان لیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک فیصلہ انہوں نے اسی پہ بہت غلط کیا، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو یہ چاہیے تھا اس مفت تقسیم کی جگہ پہ آپ اس پہ سبسڈی دیتے، جی ہر جگہ پہ اس کو پرووائڈ کرتے۔ ایک تو یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، مرے ہیں غریب آدمی، وہ یہ کام نہ ہوتا، ہر جگہ پہ پورے ملک میں ہر سٹور پہ یہ مہیا ہوتا، وہاں جاتے وہ پیسے دیتے، باعزت طریقے سے خرید لیتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو مفت تقسیم والا کام تھا یہ بہت ہی سراسر کافی جانے بھی لے گیا۔ ہاں جی، جانے بھی لے گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہونا ہی ہونا تھا، جن کے ہاتھوں میں چیزیں دی جاتی ہیں، تھمائی جاتی ہیں، ہمارا سسٹم اتنا گندا ہو چکا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں کمیشن نہ کھائیں، وہ اس میں خرد برد نہ کریں، یا وہ اپنے لوگوں کو نہ ابلائج کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ سرکاری آٹا تندوروں پہ بھی بکتا رہا ہے، اسٹوروں پہ بھی بکتا رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے جو ان سے اس کو رکھا گیا، چھپا کے بیچا گیا تو پھر رکھا گیا نا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، میڈیا نے دکھائی بھی ہیں۔ تو اب بھی ان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ خدا را وہ کام کریں جس سے غریب آدمی کو فائدہ ہو، ریلیف ملے اور باعزت طریقے سے ملے۔
جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.